नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक का आगाज़ उस आयत से होता है कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल पर पहाड़ को इस तरह ला खड़ा किया गोया वो साहिबान था और इन्हें यकीन हो चला था कि वो अभी इन पर आन गिरेगा। इस वक्त हमने इन्हें हुक्म दिया, जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती से पकड़ो, जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखो ताकि तुम परहेज़गार बन सको। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो वक्त भी याद करो जब आपके परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इन्हें ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? और अरवाह कहने लगी, क्यों नहीं, हम ये शहादत देते हैं। और ये इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम ना कहने लगो कि हम तो बिल्कुल इस बात से बेखबर थे। मज़ीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या तुम ये कह दो कि शिर्क तो हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद ने किया था, हम तो इनके बाद की औलाद थे, तो क्या हमें इस कसूर में तो हलाक करता है जो गलत कारों ने किया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इसी तरह अपनी आयात तफसील से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि लोग राह रास्त की तरफ लौट आएँ। फिर अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते हुए फरमाते हैं कि इन लोगों को इस शख्स का हाल सुनाइए जिसे हमने अपनी निशानियाँ दी थीं लेकिन वो इनकी पाबंदी से निकल भागा, फिर शैतान इसके पीछे पड़ गया, चुनाचा वो गुमराह हो गया। हमारा आज का सबक आयत नंबर 176 से लेकर आयत नंबर 180 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नाहु अख़लदा इलल अर्दि वत्तबअ हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हज़ औ तत्रुकहु यल्हज़ ज़ालिका मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और अगर हम चाहते तो इन निशानियों से इसके दर्जात को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती की तरफ झुक गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे लग गया। ऐसे शख्स की मिसाल कुत्ते की सी है, अगर तो इस पर हमला करे तो भी हाँफता है और अगर ना करे तो भी हाँफता है। ये इन लोगों की मिसाल है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। आप ऐसे किस्से इनसे बयान करते रहिए, शायद ये लोग कुछ गौर व फिक्र करें। अब अल्लाह ताला ने यहाँ कुत्ते की दो हालतें, जो कि इज़्तिरारी है और एक है इख्तियारी, यानी हर हाल में वो ज़ुबान मुँह से बाहर निकाले रखता है और हाँफता रहता है। दुनिया के कुत्ते की भी यही कैफियत होती है। एक दफ़ा जो शैतान के फंदे में आ गया, फिर इसकी हालत ही ऐसी हो जाती है, इसे कोई मजबूरी हो ना हो, बहरहाल वो दुनिया की तमा की तरफ लपकता है। हलाल हराम, ये जायज़ नाजायज़ की तमीज़ इसमें ख़त्म हो जाती है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसका हवाला तौरात से दिया है और इस आयत का रुए सुखन बलअम बिन बाऊरा की तरफ है। ये शख्स बड़ा आबिद, ज़ाहिद और मुस्तजाबिद दावात था। मुस्तजाबिद दावात वो शख्स होता है कि जिसकी दुआएं अल्लाह ताला सुनते हों और कबूल फरमाते हों। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल मोआब के मैदानों में अरीहा के मुकाबिल उतरे तो इस वक्त बिलक बिन सफूर मोआबिदियों का बादशाह था। शिकस्त के खौफ से इसने बलाम के पास कासिद भेजे कि वो आकर इन पर बद्दुआ करे। पहले तो वो इनकार करता रहा, मगर फिर लालच में पड़कर आखिर आने पर राज़ी हो गया। बलअम बिल्क के पास गया और एक पहाड़ पर चढ़कर बनी इसराइल को देखा तो बनी इसराइल के हक़ में लानत की बजाय बेसाख्ता कलमात बरकत निकल गए। और ये तौरात की किताब अदद बाब 23 और 24 में है, मगर क्योंकि इसका इरादा बद्दुआ का था, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको जो करामात और बरक़ात दी थी सब इससे सलब हो गईं, उसकी नीयत की वजह से, जो उसकी नीयत थी बद्दुआ देने की, उस नीयत की वजह से। आयत नंबर 177 सअ मसलन क़ौमुल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। ऐसे लोगों की मिसाल बहुत बुरी है जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और ख़ुद अपने आप पर ही ज़ुल्म करते रहे। आयत नंबर 178 मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युद्लिल फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह जिसे हिदायत दे वही हिदायत पा सकता है और जिसे वो गुमराह करे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि इल्म जो है, पिछली आयत के साथ अगर इसे रिलेट करें तो ये बात समझ में आती है कि बज़ाहिर इल्म
نعمت نہیں ہے۔ علم کا ہونا بعض اوقات گمراہی کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ انسان کو اس کا علم اور فضل صرف اس صورت میں فائدہ دے سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس علم پر عمل کرنے کی اسے توفیق بھی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا کسی شخص کو اپنی علمی قابلیت اور فضیلت پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقل کی کجروی سے بچنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان علم کی راہ سے بھی انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ سب گمراہ فرقوں کے قائدین عموماً ذہین، فطین اور عالم لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس علم سے نفع پہنچائے، جسے چاہے اس علم سے نقصان پہنچا دے، گمراہ کر دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت کہ جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو، اور ایسا علم جو فائدہ مند ہو، سود مند ہو دنیا آخرت کے لیے۔ آیت نمبر 179 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی۔ ان کی اکثریت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے ہی کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل، سمجھ، دل، دماغ اس لیے دیے ہیں کہ وہ غور و فکر سے کام لیں، آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، کان اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کا کلام اور حق کی باتیں سنیں، لیکن ان میں اکثریت ایسی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا۔ اتنا ہی کام لیا جتنا حیوان لیتے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے اور جہنم کا ایندھن بنے گئے۔ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اسی اختیار کے عوض انہیں جزا یا سزا ملے گی۔ اب ان اسباب کے جو نتائج ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے ان کے پر۔ مثلاً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس جہنم میں داخل ہونے والی اکثریت میں سے بھی کسی کو معاف کر سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی عقل اور سمجھ سے کام لیتے ہوئے عقل و شعور کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے۔ اب اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرتے وقت یہ ٹھان لیا تھا کہ ان میں سے اکثریت کو جہنم میں ہی ڈال، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو جنوں اور انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور یہ ہمیں قرآن پاک کی بیشتر آیات سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت تعداد کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا، تو بھائی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو ایسے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے نتیجے کے متعلق پیشگی علم ہونا یا اس کا علم غیب کسی انسان کو اس بات پر مجبور یا اس کا پابند نہیں بناتا کہ وہی کچھ کرے جو اللہ کے علم یا اس کی مشیت یا تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادہ اور اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے اس کا اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 24 میں بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اگر کسی کو ریویژن کرنی ہے تو وہ جا کے میرا لیکچر جس میں آیات ہیں 21 to 25 وہ سن سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، تو چوپایوں سے گئے گزرے اس لحاظ سے کہ چوپایوں کو تو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ اور تمیز تو دی ہی نہیں ہے، انہیں تو یہ سب نعمتیں عطا ہی نہیں کی گئیں کہ وہ راہ حق تلاش کریں یا ہدایت کی راہ پر چلیں، جبکہ انسان کو ہدایت کی راہ تلاش کرنے اور روحانی کمال تک پہنچنے کے لیے ایسی قوتیں عطا کی گئی ہیں، اگر پھر بھی وہ ان کا استعمال نہیں کرتا تو وہ گمراہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ آیت نمبر 180 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں یا صفات میں کجروی کا دوسرا نام ایتھیزم ہے، جسے ہم الحاد کہتے ہیں اردو میں۔ مثلاً ایک یہ ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختص ہیں وہ کسی دوسرے میں بھی تسلیم کرنا، جیسے کسی اور کو بھی عالم الغیب یا رزاق یا داتا یا حاجت روا یا مشکل کشا یا کارساز سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک سمجھنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرنا۔ مثلاً یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، کیا وہ جادو کا علم بھی جانتا ہے؟ یہ بحث کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ تیسرا یہ کہ ان کی صفات میں فلسفانہ مشگوفیاں پیدا کرنا، جیسے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ مثلاً کلام کرنا اللہ کی صفت ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو قرآن حادث اور مخلوق ہے یا نہیں؟ اس طرح کی بحث میں پڑھنا، یا اس طرح کی بحث میں پڑھنا کہ ہر شخص کی شہرت سے بھی اللہ قریب ہے، تو وہ عرش پر کیسے ہوا؟ اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ایتھیزم کی طرف، الحاد کی طرف لے جاتی ہیں، اور سب کفر و شرک اور گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ایسی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ اعتقادی بیماریاں ہیں جو آگے جا کر نسل در نسل تباہ کر دیتی ہیں اور نسل در نسل کو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔